السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومت میں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جہاں جدید ترقی، قدرتی حسن اور تاریخ ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک ایسا شہر جو سبز پہاڑیوں کے دامن میں آباد ہے، جہاں جدید فلک بوس عمارتیں، خوبصورت سڑکیں اور پرسکون ماحول اسے منفرد بناتے ہیں۔ یہ ہے اسلام آباد۔ اسلام آباد پاکستان کا وہ دارالحکومت ہے جو صرف حکومتی فیصلوں کا مرکز نہیں بلکہ اپنی خوبصورتی، صفائی اور منصوبہ بندی کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کو دارالحکومت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کراچی سے دارالحکومت یہاں کیوں منتقل کیا گیا؟ اور آخر وہ کون سی خاص باتیں ہیں جو اسلام آباد کو دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شامل کرتے ہیں؟ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو جانیں گے اسلام آباد کی تاریخ، اس کی تعمیر، مشہور مقامات اور بہت سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں، اور اس خوبصورت شہر کی ان رازوں کو جانیں گے جو شاید بہت سے لوگ اس کو آج کل جاننے کی کوشش کرتے ہیں مگر نہیں ملتی۔ تو چلیے اب نکلتے ہیں اسلام آباد کی ایک شاندار اور خوبصورت سفر پر۔ اسلام آباد پاکستان کا جدید دارالحکومت ہے، لیکن اس خطے کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں اور اس کے گرد نواح میں ہزاروں سال پرانی انسانی آبادیوں کے آثار ملتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ علاقہ صدیوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کا دارالحکومت کراچی تھا، لیکن وقت کے ساتھ ایک ایسی دارالحکومت کی ضرورت محسوس ہوئی جو ملک کے مختلف حصوں کے لیے زیادہ موزوں، دفاعی لحاظ سے محفوظ اور جدید منصوبہ بندی کے مطابق ہو۔ اسی مقصد کے لیے 1960 کی دہائی میں اسلام آباد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور 1967 میں اسے پاکستان کا باضابطہ دارالحکومت بنایا گیا۔ اسلام آباد کو دنیا کے خوبصورت ترین منصوبہ بندی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاص بات اس کی صاف ستھری سڑکیں، وسیع سبز علاقے، پرسکون ماحول اور مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں جو اسے ایک منفرد خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ ناظرین، فیصل مسجد، پاکستان مونومنٹ، دامنیکو، راول جھیل اور مارگلہ نیشنل پارک جیسے مقامات اسلام آباد کی پہچان ہیں۔ یہاں جدید عمارتوں کے ساتھ قدرتی مناظر کا حسن امتزاج نظر آتا ہے۔ آج اسلام آباد صرف پاکستان کا سیاسی اور انتظامی مرکز نہیں بلکہ امن، خوبصورتی اور جدید ترقی کی علامت بھی ہے، جہاں تاریخ، قدرت اور جدید طرز زندگی ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خطہ مختلف سلطنتوں اور ادوار کا حصہ رہا، جہاں مختلف تہذیبوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ قدیم بدھ مت کے مراکز اور تاریخی مقامات اس علاقے کی پرانی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کا دارالحکومت کراچی تھا، لیکن اسے ایک نئی دارالحکومت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جو جغرافیائی طور پر زیادہ موزوں، محفوظ اور جدید تقاضوں کے مطابق ہو؟ لوگوں نے یہ کہہ کر یہ سوال بھی چھوڑ دیا کہ کراچی کا آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں۔ اسی حساب سے 1959 میں حکومت نے نئے دارالحکومت کے لیے قیام کا انتخاب کیا اور اسلام آباد کے علاقے کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا گیا۔ 1960 کی دہائی میں اسلام آباد کی منصوبہ بندی اور تعمیر کا آغاز ہوا۔ شہر کو جدید انداز میں سیکٹرز، سرکاری علاقوں، رہائش گاہ مقامات اور سبز میدانوں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا۔ مشہور یونانی ماہر تعمیرات کانسٹنٹینوس ایفوسیولیو ڈوکسائیدس نے شہر کی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1967 میں اسلام آباد کو پاکستان کا باضابطہ دارالحکومت قرار دیا گیا۔ اس کے بعد یہ شہر تیزی سے ترقی کرتا گیا اور آج پاکستان کی سیاسی، انتظامی اور سفارتی مراکز کے طور پر دنیا میں اپنے منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ اور آج اس پاکستان کی سیاسی، انتظامی اور سفارتی مراکز کے طور پر دنیا میں اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد پاکستان کا سیاسی اور انتظامی مرکز ہے، جہاں ملک کی اہم ترین سرکاری عمارتیں موجود ہیں۔ ان عمارتوں میں وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس اور ایوان صدر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔
وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں واقع پاکستان کے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر ہے۔ یہاں ملک کی اہم حکومتی اجلاس، غیر ملکی وفد سے ملاقاتیں اور قومی معاملات پر اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ عمارات پاکستان کے انتظامی نظام کا ایک اہم مرکز سمجھی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کی اہم اور تاریخی عمارت ہے، جہاں پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ملک کے قوانین بنائے جاتے ہیں اور قومی معاملات پر بحث کی جاتی ہے۔ اس عمارت کا ڈیزائن جدید طرز عمارات تعمیر اور قومی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایوان صدر پاکستان کے سرکاری رہائش گاہ اور دفتر ہے۔ یہ اسلام آباد کے خوبصورت علاقوں میں واقع ہے اور یہاں صدر پاکستان کی سرکاری سرگرمیاں، اہم ملاقاتیں اور قومی تقریبات منعقد ہوتے ہیں۔ یہ عمارت پاکستان کی سیاسی ملاقاتوں علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہ تینوں عمارتیں اسلام آباد کی شناخت کا اہم حصہ ہے اور پاکستان کی سیاسی نظام، جمہوری عمل اور حکومتی امور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد کی خوبصورتی کا ذکر ہو اور فیصل مسجد، دامنیکو اور مارگلہ کی پہاڑیوں کا ذکر نہ ہو تو یہ ممکن نہیں۔ یہ تینوں مقامات اس شہر کی پہچان ہے اور سیاحوں کے سب سے بڑے کشش میں شامل ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں فیصل مسجد کی طرف پر۔ فیصل مسجد پاکستان کے سب سے مشہور مساجد میں سے ایک ہے اور اسلام آباد کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ مسجد مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے اور اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ فیصل مسجد کا سنگ بنیاد 1976 میں رکھا گیا اور اسے 1986 میں مکمل کیا گیا۔ اس کی تعمیر سعودی عرب کے سابق بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے تعاون سے ہوئی۔ اس نسبت سے اسے فیصل مسجد کا نام دیا گیا۔ اس مسجد کا ڈیزائن روایتی گنبدوں کے بجائے خیمے کی شکل سے متاثر ہے، جبکہ 4 بلند مینار اسے ایک شاندار اور منفرد انداز دیتے ہیں۔ ایک وقت میں یہ دنیا کے سب سے بڑے مساجد میں شمار ہوتے تھے۔ آج بھی لاکھوں سیاح اور زائرین اس خوبصورت مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دامنیکو اسلام آباد کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو مارگلہ کے پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں سے پوری اسلام آباد شہر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب شام کے وقت جب شہر کی روشنیاں جگمگاتے ہیں تو دامنیکو کا منظر انتہائی دلکش ہو جاتا ہے۔ یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاح بڑے تعداد میں آتے ہیں اور قدرتی حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مارگلہ کی پہاڑیاں اسلام آباد کی قدرتی خوبصورتی کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ ہمالیہ کے سلسلے کا حصہ ہے اور شہر کو ایک منفرد قدرتی ماحول فراہم کرتے ہیں۔ یہ علاقہ مختلف اقسام کے پودوں، پرندوں اور جنگلی حیات کا گھر ہے۔ مارگلہ ہلز نیشنل پارک قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا، جہاں لوگ ہائکنگ، سیر و تفریح اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مارگلہ کی پہاڑیاں نہ صرف اسلام آباد کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ یہ شہر کو صاف، پرسکون اور خوبصورت ماحول بھی فراہم کرتے ہیں۔ فیصل مسجد کی عظمت، دامنیکو کے شاندار نظارے اور مارگلہ کی پہاڑیوں کا قدرتی حسن مل کر اسلام آباد کو پاکستان کے سب سے خوبصورت شہروں میں شامل کرتے ہیں۔ آج کا اسلام آباد پاکستان کا جدید، خوبصورت اور منظم دارالحکومت ہے۔ یہ شہر اپنی بہترین منصوبہ بندی، صاف ستھرے ماحول، سبز علاقوں اور پرسکون فضا کی وجہ سے دنیا کی خوبصورت ترین دارالحکومت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں جدید سڑکیں، خوبصورت سیکٹرز، اہم سرکاری عمارتیں، تعلیمی ادارے، شاپنگ سینٹرز اور جدید سہولیات موجود ہیں۔ یہ شہر پاکستان کے سیاسی، انتظامی اور سفارتی معاملات کا مرکز ہے، جہاں وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس اور مختلف قومی ادارے موجود ہیں اور قائم ہے، جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔
قدرتی حسن اور جدید ترقی کا امتزاج اسلام آباد کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ ایک طرف مارگلہ کی سبز پہاڑیاں، جنگلات اور خوبصورت مناظر ہے، جبکہ دوسری طرف جدید تعمیرات اور ترقی یافتہ انفراسٹرکچر موجود ہے۔ آج اسلام آباد کی تعلیم، سیاحت، کاروبار اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ یہاں پاکستان کے مختلف حصوں اور دنیا کے کئی ممالک سے لوگ آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہر ایک عالمی شناخت حاصل کر چکا ہے۔ جدید اسلام آباد صرف ایک دارالحکومت نہیں بلکہ پاکستان کی ترقی، امن اور خوبصورتی کی علامت بھی بن چکا ہے۔ اسلام آباد صرف پاکستان کا دارالحکومت نہیں بلکہ تاریخ، قدرتی حسن، ترقی اور قومی اہمیت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں سے لے کر فیصل مسجد، دامنی اور اہم سرکاری عمارتوں تک یہ شہر اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل info@درمان کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اسے معلومات ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ آپ کی کمنٹس، لائکس اور حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین اور دلچسپ ویڈیوز بنانے کا جذبہ دیتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ڈاکومنٹری یا ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔